اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو مخصوص نشستوں کا کیس ہے وہ آج 9 بجے تک ملتوی ہے۔ اس کی کیس کی سماعت آج ہوگی۔ میرا یہ ویلاگ اس پر کیس پر آخری ہوگا اور میں آپ لوگوں کو اس کیس کی مکمل ڈیٹ اور ڈیٹیل بتا دیتا ہوں۔ فیصلہ کیا ہے، جس طرح ہم نے ملٹری کورٹ کے کیس کا فیصلے کے بارے میں آپ لوگوں کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ اس کا کیس کا فیصلہ کیا آئے گا اور یہ کیس کیا ہے۔ اور دوسرا جو انتہائی اہم ٹاپک یہ ہے کہ بھارت نے ترکی پر جو پاکستان کی جنگ میں سپورٹ کرنے کی الزام لگا کر ترکی کے ساتھ معاہدہ تجارت کا معطل کر دیا، اس کی کیا ڈیٹیل ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور مکمل آپ لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ سب سے پہلے آج سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت پھر ہوگی۔ کل جو کیس کی سماعت ہوئی جس میں سنی طریق کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ میں ان 3 نقطوں پر دلائل دوں گا۔ سب سے پہلے یہ بینچ پر مجھے اعتراض ہے۔ سب سے پہلے کہا کہ مجھے تمام ججوں پر کوئی اعتراض نہیں، مجھے اس بینچ پر اعتراض ہے۔ سب سے پہلے جب سوال اٹھایا کہ ان 2 ججوں کو کیوں کیس الگ کیا گیا تو کہا کہ انہوں نے فیصلہ دے دیا۔ تو پھر ہم سوال کرتے ہیں کہ امین الدین خان اور اختر اغوان جو بلوچستان کی عدالت سے گندہ کیڑا آیا ہوا ہے، اس نے کہا تھا کہ اداروں کو اس فیصلے پر عمل نہیں کرنا چاہیے، یہ غیر قانونی ہے۔ وہ اس بینچ میں نظر ثانی میں کیسے بیٹھ سکیں؟ جو آئینی بینچ، جو نون لیگ کا جو عسکری بینچ ہے، جو پاکستانی قوم کو انصاف نہیں، نون لیگ کی محبت میں، مریم کی محبت میں، بختاور کی محبت میں اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن پاکستانی قوم ان سب کو بے نقاب کر چکی ہے اور یہ کر چکے ہیں۔ دیکھیے، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ آئینی بینچ قانون کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ بھائی آپ لوگوں کو میں نے بتایا یہ عسکری بینچ اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے اور نون لیگ کے اور زرداری کی محبت میں فیصلہ کریں گے اور یہ PTI سے مخصوص نشستیں چھین لیں گے۔ آج جو اس کیس کی سماعت ہوگی وہ ہوگی کہ PTI سے کی درخواستیں تینوں خارج کر دیں گے اور دلائل دی جائیں گے اور اس کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا جائے گا اور فیصلہ کہا جائے گا کہ یہ PTM اور نون لیگ کو دی جاتی ہیں۔ اس پر نہیں جج صاحب پوچھیں گے کہ فیصلے پر عمل کیوں نہیں ہوا، یہ ان کا نہیں پوچھیں گے۔ سال ہونے والا ہے کہ اس فیصلے پر عمل کیوں نہیں ہوا، یہ اس لیے نہیں پوچھیں گے کیونکہ 27 ترمیم ہونے والے جو ان ججوں کا مفاد ہے، جیسے امین الدین خان کے اس میں سب سے بڑا مفاد ہے۔ جیسے امین الدین خان ریٹائرمنٹ ہو رہے ہیں اسی سال اور اسی سال اس کی ریٹائرمنٹ ہونی ہے، اسے لالچ دی گئی آپ کو عمر 70 سال کر دی جائیں گے۔ میں جج صاحب کو بتانا چاہتا ہوں تم سے پہلے قاضی فیض عیسیٰ کو بھی لالچ دی گئی، تم سے کام 2 نکال لیں گے اس کے بعد تمہیں پھینک دیں گے۔ تو پہلا کام ملٹری کورٹ کا فیصلہ، دوسرا کام جو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ محمد علی مظہر خان، اس پر امید ہے کہ مجھے آئینی بینچ کا سربراہ بنایا جائے گا یا جمال مندوخیل کو بنایا جائے گا۔ دیکھیے، اگر یہ آئینی بینچ ہوتا تمام جج شامل ہوتے، جس میں جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس منیب اختر، کیوں وہ نہیں جج انہوں کو شامل کیا؟ کیونکہ وہ آزاد جج ہیں، وہ قانون کے سامنے جھکنے والے نہیں اور نون کے سامنے جھکنے والے نہیں۔ اور دوسرا جو اہم مدعا یہ ہے کہ بھارت نے ترکی کے خلاف جو اقدام اٹھائے اس میں ترکی کے خلاف تجارت بند کر دی گئی اور تجارت کہا کہ ہم معطل کرتے ہیں۔ میں بھارت والوں کے حیران ہوں کہ انہوں نے صرف پاکستان کا بیان دیا، اگر وہ مدد کرنا چاہتے تو آج تک ان لوگوں نے فلسطین کے معصوم بچوں کی نہیں کی سوائے بیان کے۔ انہوں نے بیان دیا کہ میں پاکستان ترکی کا صدر اردگان ایک بزدل شرم آدمی ہے، وہ آپ کو سلطان فاتح کی طرح سمجھنا چاہتے، کہتے کہ میں سلطان محمد فاتح بننا چاہتا ہوں، لیکن وہ بزدل ہے۔ جو اپوزیشن اس کی آتی ہے اسے گرفتار کر لے گئے، جو اس کے خلاف بولے وہ غدار ہے، جو اس کے خلاف بولے اسے گرفتار کر لے۔ شہباز شریف اور اردگان میں فرق نہیں، اس لیے ترکی کا صدر، ترک کے عوام اسے ناپسند کرتے۔ استقبال کے جو میر تھے اس کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کے ساتھ جو ظلم و ستم ترکی میں اردگان کر رہا ہے وہ پاک دنیا کی تاریخ میں پہلی بار ہے کہ ایک اپنا مخالف کو جو اس سے الیکشن نہیں جیت سکتا لیکن اس کو قید رکھے ہوئے۔
اب بھارا جانے اور ترکی جانے، ہمیں سے کیا، چاہے ترکی، ہمیں کوئی سپورٹ ترکی نے نہیں کی، نہ کوئی اسلحے کی، نہ مدد کی. ہمیں کیا، جب ضرورت تھی پاکستان کو کچھ مالی امداد کی تو کہتے ہیں ہمارے پاس اپنی مالی امداد نہیں ہے، اس لیے ہم پاکستان کی مدد نہیں کرتے. اب دیکھیے، اسے پتہ ہے کہ جنگ کے دوران اسلحہ بیچتا ہے، یہ اسلحہ اپنا بیچنے کے لیے آتے ہیں، ان کا کوئی خیرخواہ نہیں. دیکھیے، اگر مسلمانوں کے خیرخواہ ہوتے تو آذربائیجان کی مدد کر سکتے ہیں ڈرونوں کے ساتھ اور انہیں اسلحہ دے سکتے ہیں، تو پھر فلسطین کی مدد کیوں نہیں کر سکتے اسرائیل کے خلاف؟ ایک سوچنے والی بات ہے نا، سوائے بیان کے. اس لیے پاکستانی کو فکر رہنی چاہیے، کوئی مسلمان ملک سوائے ساتھ کھڑے ہونے کے نہ پاکستان کو یہ مالی مدد فراہم کریں گے، نہ اپنا اسلحہ فروخت کریں گے، لیکن مفت میں کچھ نہیں دیں گے. مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل پر ہیں. شکریہ.